اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ وہ مقدس شہر ہے جس کے ہر گوشے سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت مصطفیٰ اور اسلامی تاریخ کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس مقدس سرزمین سے منسوب ایک تاریخی نسبت ہے شباک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ شباک کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم شباک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب تاریخی روایت، اس کی نسبت، مدینہ منورہ کی قدیم تعمیراتی صورتحال اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی رسول اکرم سے محبت، عقیدت کے خوبصورت پہلو کا تذکرہ کریں گے۔ منقول تاریخی روایات کے مطابق حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ تشریف لاتے تو اپنے جد امجد رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کی طرف ادب اور عقیدت سے متوجہ ہوتے۔ یہ نسبت ہمیں اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی محبت رسول اور مدینہ منورہ سے ان کے روحانی تعلق کی یاد دلاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ مسجد نبوی میں متعدد توسیعات اور تعمیراتی مراحل آئے، جس کی وجہ سے بہت سے قدیم مقامات اپنی سابقہ شکل میں باقی نہ رہے۔ اس لیے شباک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق بیان کردہ باتوں کو تاریخی روایات اور منقول نسبت کے طور پر سمجھنا چاہیے، نہ کہ ہر تفصیل کو قطعی تاریخی حقیقت قرار دیا جائے۔ جشن میلاد النبی کے سلسلے میں ہمارا مقصد صرف تاریخی واقعات بیان کرنا نہیں، بلکہ حضور نبی کریم کی محبت، ادب، سیرت، سنت اور اہل بیت سے محبت کو اجاگر کرنا بھی ہے۔ آئیے اس خوبصورت سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں اور مدینہ منورہ کی ان تاریخی یادوں کو جانیں جو صدیوں سے مسلمانوں کے دلوں میں عشق رسول کو تازہ کرتی رہی ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضیاء حیات کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ اللہ تعالی ہمیں سچی محبت اپنی محبت اور اس محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتباع سنت اور اہل بیت و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت نصیب فرمائے اور بار بار مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں مدینہ منورہ وہ مقدس شہر ہے جس کی فضاؤں میں رسول اکرم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادیں بستی ہیں۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں آپ نے ہجرت کے بعد قیام فرمایا، مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک عظیم جماعت کی تربیت فرمائی، اور جہاں آپ کا روضہ اقدس آج بھی اہل ایمان کے دلوں کا مرکز محبت ہے، بلکہ مرکز عشق و محبت ہے۔ مدینہ منورہ کا ہر گوشہ مسلمانوں کے لیے محبت، عقیدت اور تاریخ کا ایک باب اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ اسی تاریخی پس منظر میں ایک مقام کا ذکر بعض تاریخی روایات میں شباک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ملتا ہے۔ لفظ شباک عربی زبان میں کھڑکی یا جالی کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ اس نسبت کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ایک قدیم کھڑکی تھی جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمت کھلتی ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق اہل بیت اطہار میں سے حضرت علی زین العابدین بن حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب مدینہ منورہ تشریف لاتے اور اپنے جد امجد رحمت عالم کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کرتے تو اس مقام پر کھڑے ہو کر ادب رسول
اور عقیدت کے ساتھ روضہ رسول کی جانب متوجہ ہوتے۔ یہ منظر اپنے اندر محبت رسول کی ایک گہری کیفیت لیے ہوئے ہے۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگیوں میں حضور سے محبت، تعظیم اور وفاداری کے بے شمار مظاہر ملتے ہیں۔ ان کی محبت محض الفاظ کی حد تک محدود نہ تھی، بلکہ ان کی زندگی کا ایک بنیادی حصہ تھی۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا تصور ہی ایک مسلمان کے دل کو نرم کر دیتا ہے۔ صدیوں سے مسلمان جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو دلوں میں شوق، آنکھوں میں نمی اور زبان پر درود و سلام ہوتا ہے۔ روضہ رسول کی طرف نظر اٹھتی ہے تو انسان اپنے جذبات پر قابو نہیں پاتا اور اپنے آپ کو اس عظیم ہستی کے سامنے محسوس کرتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ مکمل فرمایا۔ شباک النبی کی یہ تاریخی نسبت بھی اسی محبت اور ادب کی ایک یادگار کے طور پر بیان کی جاتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ مدینہ منورہ کی عمارتوں اور مقامات میں وقت کے ساتھ بہت سی تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ مسجد نبوی کی تاریخ میں متعدد مرتبہ توسیع، تعمیر اور تزئین اور آرائش کے مراحل آئے، جس کے نتیجے میں قدیم ہوئے دروازے اور راستے اور دیگر مقامات اپنی سابقہ حیت میں باقی نہیں رہے۔ منقول تاریخی تفصیلات کے مطابق یہ نسبت اس دور سے بیان کی جاتی ہے جب ام المومنین حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ مسجد نبوی کی حدود میں شامل نہیں ہوا تھا۔ بعد کے ادوار میں مسجد نبوی کی وسعت مسلسل بڑھتی رہی اور مختلف تعمیراتی مراحل کے باعث قدیم مقامات کی شناخت اور ان کی اصل صورت میں بھی تبدیلیاں آتی گئیں۔ یہاں ایک اہم بات قابل توجہ ہے کہ ایسے تاریخی مقامات کے بارے میں بیان کردہ روایات کو تاریخی روایات اور نسبت کے درجے میں سمجھنا چاہیے۔ ہر منقول بات کو بلا تحقیق قطعی اور یقینی تاریخی حقیقت قرار دینا مناسب نہیں۔ تاہم ایسی روایات اسلامی تاریخ کے مختلف ادوار، مدینہ منورہ کی قدیم ساخت اور اہل بیت و صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبتوں کو سمجھنے میں ایک اہم پس منظر فراہم کرتی ہیں۔ اہل بیت اطہار کا جب ذکر آتا ہے تو محبت رسول کا باب خود بخود کھل جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین کا نام اسلامی تاریخ میں عبادت، زہد، تقوی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نمایاں مقام رکھتا ہے۔ ان کا تعلق اس پاکیزہ گھرانے سے تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے امت کے لیے محبت اور احترام کا مرکز بنایا۔ مدینہ منورہ صرف ایک شہر نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں کی ایک کیفیت ہے۔ یہاں کی مٹی میں ہجرت کی داستان ہے، یہاں کی فضاؤں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یادیں ہیں، یہاں مسجد نبوی ہے، یہاں مواقعات کی یاد ہے، یہاں غزوات کی تاریخ ہے، یہاں اہل بیت اطہار کی نسبتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہاں آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک یادیں وابستہ ہے۔ اس لیے جب کوئی عاشق رسول مدینہ منورہ کا تصور کرتا ہے تو دل بے اختیار درود و سلام کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شباک النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب یہ تاریخی روایت ہمیں ایک اور خوبصورت حقیقت کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ رسول اللہ سے محبت کسی ایک زمانے یا ایک نسل تک محدود نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے محبت کی، اہل بیت رضی اللہ عنہم نے محبت کی، تابعین اور تبع تابعین نے محبت کی، اور امت مسلمہ کی نسلیں صدیوں سے اس محبت کو اپنے دلوں میں
لیے مدینہ منورہ کی طرف رخ کرتی چلی آ رہی ہیں۔ جشن میلاد النبی کے موقع پر جب ہم سیرت مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمیں صرف واقعات نہیں بلکہ محبت، ادب، اطاعت اور اتباع رسول کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ رسول اللہ سے حقیقی محبت یہی ہے کہ آپ کی سیرت کو پڑھا جائے، آپ کی سنت کو سمجھا جائے، آپ کے اخلاق کو اپنایا جائے، آپ پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے، آپ کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں عملی جگہ دی جائے۔ مدینہ منورہ کی تاریخی نسبتیں ہمیں ماضی کی طرف ضرور لے جاتی ہیں، لیکن ان کا اصل پیغام ہمارے آج سے بھی جڑا ہوا ہے۔ ہم اپنے دل سے سوال کریں کہ کیا ہمارے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے؟ کیا ہماری زبان درود و سلام سے تر رہتی ہے؟ کیا ہمارے اخلاق میں نبی کریم کی سنت کی جھلک نظر آتی ہے؟ کیا ہمارے معاملات میں دیانت، نرمی، رحم اور عدل موجود ہے؟ اور کیا ہم اپنے بچوں اور آنے والی نسلوں تک سیرت مصطفیٰ کی محبت منتقل کر رہے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو یہی محبت رسول کا حقیقی ثمر ہے۔ شباق النبی کی یہ تاریخی نسبت ہمیں مدینہ منورہ کی قدیم یادوں سے جوڑتی ہے۔